کچھ انجوی راواں اوکھیا سن تے کچھ دل وچ غم دا توق وی سی، کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق وی سی۔ میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ منیر نیازی مجھے کیوں یاد آئے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ آج بہت ساری خبریں پی آئی اے کی نجکاری اب بہت ہی قریب، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب پر اشتہاری قرار دے دیا گیا اور بے شمار مقدمات قائم۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلیمان، ان کا ایک انٹرویو اسکائی نیوز پہ نشر ہوا 2 دن پہلے، اور بہت زیادہ اس کی دھوم کہ وہ پاکستان کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ویزا اور پاکستان آئیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا شور و غوغا اٹھا اور پی ٹی آئی نے بھی اپنی کمیٹی قائم کر دی۔ ظاہر ہے اس کے جو مقابل ہیں اور جو صاحبان حکومت ہیں وہ بھی ایز اے کاؤنٹر پارٹ اپنی کمیٹیز اور اپنے الیکشن آفیسز اور وہ سب کچھ عنقریب قائم کر دیں گے۔ تو شروع میں نے منیر نیازی کو یاد کیا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو وجہ یہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کی ڈگری کا کیس چل رہا تھا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی۔ تو کچھ عرصہ پہلے بلکہ کچھ سال پہلے بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ تھے اسلم رئیسانی صاحب، تو ان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی کیا اور جعلی کیا۔ تو پھر کسی نے اس پر گرہ لگائی کہ ایک مرتبہ رئیسانی صاحب عصر کی نماز کے بعد روزہ کھولنے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ابھی عصر کی اذان ہوئی ہے، مغرب کے بعد روزہ کھولتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اذان تو اذان ہوتی ہے، پھر جو بھی ہو۔ بات کچھ یہ کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری کراچی یونیورسٹی کی تھی اور اب فیصلے کے مطابق وہ جعلی قرار پائی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا فیصلے میں کہ جو 40 سال انہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ بہرحال چونکہ مقصد فی الحال سے ہے، ان کا جو بنے سو بنے۔ وہ فراز کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ تو فیصلے میں اپنی طرف سے نبھا دیا گیا ہے۔ اب جسٹس جہانگیری صاحب کچھ ایسے فیصلے کر رہے تھے کہ ظاہر ہے پھر یہ تو ہونا تھا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ایک بات جو میں نے اور کہی کہ سلمان اور قاسم، عمران خان صاحب کے بیٹے، جو پاکستان میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا اسکائی نیوز پر انٹرویو بہت وائرل ہے۔ اب ایسا ہے کہ کچھ حکومتی حلقے یا ان کے کچھ گرویدہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان آئیں گے تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر وہ آئے تو وہ ڈپلومیٹک کور میں آئیں گے، اور ان کے پیچھے پورا یورپ کا میڈیا اور وہ لوگ ہوں گے جو اس سسٹم کے بھی مائی باپ ہیں۔ تو گرفتار تو خیر کیا ہونا ہے، بہرحال آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ انہوں نے جنوری میں آنے کا کہا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے منگل کو جو اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں اور ورکرز نے جو دھرنا دیا، مقصد تھا ملاقات تو خیر کیا ہونی۔ پولیس نے ان پر واٹر کینن سے جو پانی پھینکا، پی ٹی آئی والوں کا کہنا کہ اس میں کیمیکل شامل تھا، حکومت کی وضاحت کہ نہیں صرف ٹھنڈا پانی تھا، اور چونکہ سردیاں ہیں تو اس لیے وہ کچھ زیادہ محسوس ہوا۔ چلے پانی تک تو بات ٹھنڈا تھا یا کیمیکل جو بھی تھا۔ 400 ورکرز بشمول عمران خان صاحب کی بہنیں اور وکلاء، ان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا گیا، اور خان صاحب کی بہنوں پہ تو یہ بھی کہ انہوں نے پیٹرول بم سے پولیس پہ حملہ کیا، تو یہ بھی ان پہ ایک دفعہ شامل کر دی گئی ہے۔ ایک اور خبر زور و شور سے میڈیا پر
کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، تو ہو سکتے ہیں جی کر دیا جائے، اور ظاہر ہے کرنے والے مختار کل ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر کے اگر باہر چلے جائیں، جیسے ماضی میں لوگ گئے ہیں، کوئی دبئی، انگلینڈ، کوئی سعودی عرب، شاہی مہمان بنے، مزے کریں، چل ماریں، لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں، اور ان کا فلسفہ ہی الگ کہ تم پرندے ہو کہیں پر بھی چلے جاؤ گے، ہم درخت کی ہجرت بھی نہیں کر سکتے۔ واہ جی واہ خان صاحب، کیا کہنا آپ کا۔ وہ ایک گانا ہے کہ او ایک کملی نہ لا آکھیاں اے خان تخان ہو دن۔ ابن الوقت اس بات کو کہاں سمجھ سکتے ہیں کہ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو۔ پچھلے 3 دن سے یہ بات شد و مت سے بیان کی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ یاترا پر دوبارہ جا رہے ہیں، بلکہ تیسری مرتبہ جا رہے ہیں، اور 6 ماہ میں یہ پہلے پاکستانی حکمران ہوں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے تیسری ملاقات کریں گے ودن 6 months۔ تو دفتر خارجہ کی آج تردید آ گئی کہ ایسا کچھ پلان نہیں کیا جا رہا فی الحال، ہو سکتا ہے بعد میں ہو بھی جائے۔ اور یہ اس لیے بھی یہ بات میڈیا میں آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو غزہ منصوبہ منظور کیا ہے یا کروایا ہے، اس میں اسرائیل میں امن فوج کے لیے مسلمان ملکوں سے جو فوج چاہیے تھی، صرف 4 ملکوں نے آمین کہا، اس میں پاکستان، مصر، ترکی اور آذربائیجان۔ ترکی کی فوج اسرائیل نے ریجیکٹ کر دی کہ ترکی کی فوج ہمیں نہیں چاہیے۔ 3 رہ گئے، اب 3 کب اپنے دستے روانہ کریں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حماس کو ڈس آرم کرنا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ کیا پاکستان کی؟ اس بات پہ ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب فرما چکے ہیں کہ ہم غزہ میں امن کے قیام کے لیے جائیں گے، لیکن حماس کو ڈس آرم کرنا یعنی ان سے اسلحہ وغیرہ چھیننا لینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تو اب یہ کس کی ہوگی؟ یہی بات طے کرنی ہے، اور اگر فیلڈ مارشل صاحب ابھی نہیں بھی جا رہے تو کبھی بھی جائیں، یہ بات تو طے کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسرائیل آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو وعدے کر چکے ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں گے۔ دفتر خارجہ کا سرکاری بیان کہ اگر پاکستان کے کسی حکمران نے کسی ملک کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جو کہ اب تک نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب کہ ابھی تک دورہ کنفرم نہیں ہے۔ اب ایک خبر، جو لوگ پاکستان سے باہر یعنی کہ دوسرے ملکوں میں جانے کی خواہش رکھتے تھے، ان کو مشورہ کہ وہ اپنا سامان دوبارہ کھول لیں اور یہیں پر کوئی کام وغیرہ پکڑ لیں، کیونکہ اب ان کو باہر اتنی آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ وجہ یہ کہ کوئی 50,000 بلکہ 52,000 لوگ ڈیپورٹ کیے گئے ہیں جو بھیکاری بن کر دنیا میں بھیک مانگ رہے تھے، اور اس بہت زیادہ تعداد UAE کے ملکوں میں، سعودی عرب، امارات، دبئی اور ان عرب امارات کے ممالک میں وہ لوگ شامل تھے۔ اور اب پاکستانیوں کے ویزے ویسے ہی بند کیے جا چکے ہیں، صرف جو ہنرمند افراد ہیں ان کی گنجائش کسی حد تک نکل رہی ہے، کیونکہ ان کو ظاہر سستی لیبر چاہیے، تو وہ پاکستان سے اچھی کون دے گا؟ ویسے انڈیا اور فلپائن بھی یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جو لوگ پاکستان سے دیگر ممالک میں جا کر بھکاری بن جاتے ہیں اور ایک تو عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر دامن میں ریال بھی بھرتے ہیں، وہ ان لوگوں کا حق مار دیتے ہیں جو اوریجنل، جینین اور واقعی جو ہنرمند لوگ ہیں اور باہر جا کر حلال کما کر اپنے بال بچوں کا پیٹ تو پالتے ہی ہیں، پاکستان میں زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکانے میں جو 2 نمبر حاجی صاحب ہیں،
انہوں نے ان کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اب کوئی ملک پاکستانیوں کو ویزے دینے پر تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ اعداد و شمار میں پیش نہیں کر رہا، طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی ہے کہ 24,000 سعودی عرب سے، 6,000 متحدہ عرب امارات سے اور 2,500 آذربائیجان سے بھکاری پاکستان کو واپس کیے گئے ہیں۔ 2025 میں 24,000 پاکستانی کمبوڈیا گئے، 12,000 واپس نہیں آئے۔ 4,000 برما گئے، 2,500 واپس نہیں پہنچے۔ تو اس لیے ان دو ممالک میں بھی اب FIA کے اہلکار جہازوں سے ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں جو یہ برما، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جانا چاہ رہے ہیں۔ اب آخر میں ایک اچھی خبر وہ یہ کہ گورنمنٹ اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب انورٹڈ کامرز میں ہو گئے ہیں اور اب جو کنٹینرز ہیں وہ لوڈ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب کراچی کی سڑکوں پر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، یعنی ٹرالے ہی ٹرالے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، 10 دن بعد گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے، پیرے ٹیک دیتی۔ بہرحال مجھے اب یہاں سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔